حقیقت یہ ہے کہ سماج میں زندہ رہنے والے اور ہیں اور قرآن کی آیتوں میں زندہ رہنے والے اور ہیں. سماج میں زندہ رہنے والے اور ہیں اور قرآن کی آیتوں میں آل محمد کی حدیثوں میں زندہ رہنے والے اور ہیں. من ماتا علی حب آل محمد باتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت پہ مر جائے وہ شہید مرا. موت اور شہید کے درمیان محبت ہے. من ماتا کسے؟ یہ حدیث یاد نہیں ہے. من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، موت اور شہید کے درمیان محبت ہے. یعنی جو محبت پہ مرے گا وہ شہادت پہ آئے گا اور جو دشمنی پہ مرے گا وہ ہلاکت پہ آئے گا. سماج میں زندہ رہنے والے، چلنے پھرنے والے، گھومنے پھرنے والے اور ہیں اور قرآن کی آیت میں زندہ رہنے والے اور ہیں. مالک، گاڈ، پرمیشور، اللہ پالنہار وہ کون ہیں جو قرآن کی آیتوں میں زندہ ہے؟ کہا پڑھو سورہ فاتر 35واں سورہ، اس کی 9ویں آیت. بھئی کمال ہو گیا. بڑے پڑھے لکھے لوگ، اہل علم، اہل نظر، اہل سخن، اہل ادب کا مجمع ہے. اللہ کہتا میں اللہ وہ ہوں جو ہواؤں کو بھیجتا ہوں. فتوثیر سحابن، وہ ہوائیں بادلوں کو ابھارتی ہیں. فسقناہ الی بلد میت، اور پھر ہم ان بادلوں کو مردہ زمین پہ برساتے ہیں. فاحیینا بہ الارض بعد موتها، اور پھر سنو ہم اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. کذالک النشور، قیامت ایسے ہی برپا کریں گے، قیامت ایسے ہی برپا کریں گے. میں ہواؤں کو بھیجتا ہوں، وہ ہوائیں بادلوں کو ابھارتی ہیں، وہ بادل پانی بن کے برستے ہیں، اس سے میں مردہ زمین کو زندہ کرتا ہوں. کذالک النشور، اللہ کہتا ہے یاد رکھنا قیامت ایسے ہی برپا کریں گے. فیصلہ کر دیا اللہ نے کہ میں اللہ وہ ہوں جو پانی کی ایک بوند سے مردہ زمین زندہ کر سکتا ہوں. میں پانی کی بوند سے مردہ زمین زندہ کر سکتا ہوں. تو کیا مٹی سے بنے انسان کو مٹی میں ملا کے دوبارہ نہیں؟ کہانی نہیں قرآن. بات مختصر ہوگی، بات مختصر ہوگی مگر مفید ہوگی. کہانی نہیں قرآن، ڈائجسٹ نہیں قرآن، اخبار نہیں قرآن. مالک، گاڈ، پرمیشور، یہ جعفر طیار کے پڑھے لکھے مومن ہیں، انہیں مردہ اور زندہ بتا دے. ہم نے تو یہی دیکھا کہ حیوان زندہ، حیوان مردہ، انسان زندہ، انسان مردہ. تو بتا دے قرآن سے کہ تو زندہ کسے کہتا ہے اور مردہ کسے کہتا ہے. کام یا جوہری آیت پڑھو، سورہ یاسین 36واں سورہ. وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناها واخرجنا منها حبا فمنه یاکلون. اللہ کہتا ہے کہ مردہ زمین تھی، ہم نے اسے زندہ کیا. زمین مردہ ہے. بھئی کمال ہو گیا. کیا کسی کال کوٹری میں چھپی ہوئی تھی یا کسی قبر میں گھسی ہوئی تھی؟ یہ مردہ زمین کسے کہتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے پڑھو تو واخرجنا منها حبا فمنه یاکلون. جس زمین سے دانا نہ نکلے وہ مردہ ہے. سلام. اللہ کہتا ہے زمین مردہ کون سی ہے؟ جس سے غلہ نہ ملے، اناج نہ نکلے، جس سے دانا نہ اگے. اللہ اس زمین کو مردہ کہتا ہے. یعنی اللہ نے فیصلہ کر دیا جو زمین اپنے مالک کے کام نہ آئے وہ مردہ ہے. اللہ کہتا ہے جو زمین اپنے مالک کے کام نہ آئے وہ مردہ. تو اللہ نے فیصلہ تو کر دیا کہ جو زمین مالک کو دانا دے، کنک دے، اناج دے، غلہ دے، وہ زمین زندہ ہے. اور جو زمین مالک کے کام نہ آئے وہ مردہ ہے. تو اللہ نے قرآن میں مردہ اور زندہ کی ڈیفینیشن بتا دی کہ جو دوسروں کے کام نہیں آتا وہ مردہ ہے. بھئی فیصلہ تو قرآن کا یہ ہے. فیصلہ اب یاد رکھنا بھئی فیصلہ تو یہی ہوا نا. قرآن سے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ مردہ کیا زندہ کیا، تو آپ اس کو ڈیفینیشن 2 جملوں میں بتا دیں. سورہ یاسین کی آیت 36واں سورہ ہے. اللہ کہتا ہے جو دوسروں کے کام نہ آئے وہ مردہ، اور جو دوسروں کے کام آ جائے چاہے مردہ ہو. جو دوسروں کے کام نہیں آتا چاہے زندہ ہو وہ مردہ ہے، اور جو دوسروں کے کام آ جائے وہ زندہ ہے. تو اللہ نے مردہ اور زندہ بتا دیا کہ جو دوسروں کے کام نہیں آتا وہ مردہ ہے اور جو دوسروں کے کام آ جائے وہ زندہ ہے. اللہ کہنے لگا ہم یا جوہری آیت سنا دو سورہ بقر. کیفا دوسرا سورہ کیفا تکفرون
تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اللہ کہتا ہے تو اوقات میں رہ, تو آنے سے پہلے مردہ ہے, ماں کے پیٹ میں کسی کے کام نہیں آتا, اور جانے کے بعد کفن میں لپٹا پڑا ہے, ہاتھ ہے کسی کی مدد نہیں کرتے, زبان ہے جواب نہیں دیتی, آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں, کان ہے سنتا نہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم آنے سے پہلے مردہ, جانے کے بعد مردہ. تم آنے سے پہلے کسی کے کام نہیں آتے, مردہ ہو. تم جانے کے بعد کفن میں لپٹے پڑے ہو, کسی کے کام نہیں آتے, مردہ ہو. تو آنے سے پہلے مردہ, جانے کے بعد مردہ. بس پوری کائنات میں مجھے ایک خاندان کے دو ملے. میرے پاک محمد نے کہا یا علی نصرت کل نبی سرن, علی تو نے آنے سے پہلے سارے نبیوں کی مدد چھپکے کی, علی تو نے آنے سے پہلے سارے نبیوں کی مدد چھپکے کی. علی نے